بدلता है ऐसे लेकिन سر آپ کی بات آ گئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہی ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ارے بھائی بالکل میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح، آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اس وقت پلانٹ پہ جو لوگ تھے ان میں کتنے لوگ ہٹلر کو صحیح سمجھتے؟ اچھا پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی سوسائٹی کی نہیں، پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ آج کے دور کے اندر جہاں پر حق بات کہنا انتہائی مشکل کام ہو گیا ہے، جب سچ بولنے والا تنقید کی زد میں آ جاتا ہے، ایسے دور کے اندر ایک ایسا عالم، ایک ایسا شخص جس نے قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں باطل کا مقابلہ کیا اور اللہ رب العزت کے وجود کو ثابت کر کے دکھایا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص اس انداز میں بات کرتا ہے، وہ صرف ایک مناظر ہی نہیں رہتا، وہ صرف ایک دشمن کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے والا ہی نہیں رہتا، بلکہ وہ پوری امت مسلمہ کی آواز بن جاتا ہے۔ پوری امت مسلمہ کو اس پر فخر ہو جاتا ہے اور پوری امت مسلمہ اس کے لیے دعاگو ہو جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس تاریخی مناظرے کی اور اس تاریخی مکالمے کی جس نے ہزاروں لوگوں کے دل جیت لیے۔ جی ہاں، حضرت مفتی شمائل ندوی صاحب کی ڈیبیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس انداز میں انہوں نے حق کی آواز کو بلند کیا، جس انداز میں انہوں نے قرآن و حدیث کے دلائل دیتے ہوئے باطل کا قلع کما کیا۔ اللہ رب العزت ان کی صلاحیتوں میں اور نکھار پیدا کرے، اللہ رب العزت ان کی اور مدد اور نصرت فرمائے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ خراج تحسین کے ساتھ ساتھ میں آپ حضرات سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ بھی مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ آپ اندازہ کریں، حضرت مفتی شمائل ندوی صاحب نے اس حکمت کے ساتھ وہاں پر ڈیبیٹ کے اندر گفتگو کی ہے کہ ہزاروں لوگوں کے انہوں نے دل جیت لیے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان مفتی صاحب کی قرآن و حدیث کے اوپر مضبوط گرفت، اور اس کے علاوہ کس وقار کے ساتھ وہاں پر گفتگو کی ہے۔ آواز میں بھی ان کے نرمی تھی اور لہجے میں بھی ان کے ادب تھا۔ اس انداز میں انہوں نے اچھے انداز میں گفتگو کی، اور نہ ہی مفتی صاحب نے اس مناظرے کے اندر کوئی طنز کیا ہے اور نہ ہی کسی پر کوئی تنقید کی ہے۔ اس انداز میں بات کو سمجھایا ہے کہ ہر شخص یہ بات سمجھ سکے۔ یہاں پر ضمناً میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر مناظرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات اٹھا کے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے ساتھ مناظرہ کیا، اسی طرح اور بھی دیگر انبیاء نے بھی اپنی اپنی قوموں کے ساتھ مناظرے کیے۔ اس ڈیبیٹ کے اندر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اللہ رب العزت کے وجود کو ثابت کیا، مختلف دلائل دیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایتھیسٹ ہوتے کون ہیں۔ ایتھیسٹ وہ ہوتے ہیں جن کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا ہے۔ میں یہاں پہ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، چھوٹی سی کرسی کی مثال لے لیں، کرسی بھی خود بخود نہیں بنتی، اس کو بھی کاریگر بناتا ہے، اور آپ اندازہ کریں اتنا بڑا زمین اور آسمان کا نظام چل رہا ہے، ہزاروں لاکھوں اربوں سال گزر گئے ہیں، آسمان اپنی جگہ پر ویسے ہی برقرار ہے، نہ ہی آسمان کے اندر کوئی دراڑ آئی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا آپ دیکھتے نہیں ہو ہم نے آسمان کو کس انداز میں کھڑا کر دیا؟ آج تک آسمان زمین پر نہیں گرا، آج تک آسمان کے اندر کوئی دراڑ نہیں آئی۔ آج ہم اپنے علاقوں کے اندر دیکھ لیں کہ ہم تھوڑا سا زیادہ کھلا چھت بنا دیتے ہیں، اس کے درمیان میں پلر لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان بنایا، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک آسمان اللہ رب العزت نے بنایا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کوئی درمیان میں پلر نہیں لگایا۔ آج تک یہ آسمان ویسے ہی برقرار ہے جیسے آج سے صدیوں پہلے برقرار تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین کو بچھایا، اور زمین کو نہ ہی زیادہ سخت کیا کہ انسان اس کو کھود کر اس کے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور نہ ہی زمین کو زیادہ نرم کیا کہ انسان چلتے چلتے اس کے پاؤں دھس جائیں۔ یہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے، یہ سارا کے سارا نظام چل رہا ہے، درختوں کا نظام ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، بارشوں کا نظام ہے، یہ طرح
یہ سارا کے سارا نظام چل رہا ہے. آپ اندازہ کریں کیا یہ نظام خود بخود چل رہا ہے؟ انسان، ایک عقل مند شخص کا ذہن خود بخود اس بات کی طرف جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس کا بنانے والا موجود ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں، مفتی یاسر صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ ایک کتاب کا تذکرہ کر رہے تھے. یہاں پہ میں علماء اور طلباء کی بھی توجہ کرنا چاہتا ہوں. شرح عقائد ایک ایسی مضبوط دلائل والی کتاب ہے، اگر ہم اس کو اچھے انداز میں پڑھ لیں تو آج آپ نے اس کا ایک مظاہرہ دیکھ لیا ہے کہ مفتی اسماعیل صاحب نے کس انداز میں ان دلائل کو پیش کیا، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس مکالمے کے اندر وہ سرخرو ہو گئے. شرح عقائد کی کتاب ایک بہت مدلل کتاب ہے. ہمارے طلباء اور علماء کو چاہیے اس طرف بھی توجہ دیں، اس کتاب کو ایک اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عقیدہ توحید پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.